یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ اسلامک سینٹر بلیک برن، یہاں سے جلوس برآمد ہو چکا اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر اس وقت خواتین کی موجود ہے اور وہ پرسہ پیش کر رہی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ جلوس جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پر رواں دواں ہے اور اس کے بعد عصر کے وقت یہاں پر جلوس کا اختتام ہوگا. جی ناظرین، یہ شبیہ ذوالجناح کی زیارت آپ کو کرواتے ہیں. ایک بار پھر جیسے کہ ہر جلوس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شبیہ ذوالجناح وہ یاد دلاتا ہے اس ذوالجناح کی کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا. کس طرح سے شہادت امام حسین کے بعد اس نے بھی گریہ کیا اور اس نے بھی جب خالی اپنے سوار کے جب وہ خیمے اہل بیت علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے جس انداز سے عزاداری کی، جس انداز سے وفا نبھائی، یہ اس چیز کو ایک محبت اور عقیدت کے انداز کے ساتھ اس کا اظہار ہم جلوس اعزاء میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور شبیہ ہیں، یہ دیکھیں حسین و منی وانا من الحسین، اور تمام جو محبان اہل بیت ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. اور یہ ایک تابوت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ منسوب ہے شبیہ تابوت مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے. اور یہ جلوس کی جو خصوصیت ہے وہ ہے بھی یہی کہ آج کے دن یہ 28واں سالانہ جلوس ہے جو بلیک برن میں شیعہ اسلامک سینٹر سے برآمد ہوا، اور اس میں ہر سال شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوتا ہے. اور اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، وفادار ہیں، وہ اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے ہائے، یہ شبیہ امام زین العابدین علیہ السلام. ہر چوک سجایا اس جرم سے دے تو پوایا زینب لئی ہر چوک سجایا اس جرم سے عابد دے کی جرم سی زینب دا کی جرم سی زینب دا دربار بلایا اس جرم سے عابد دے تو پوایا کس جرم سے عابد دے تو پوایا کس جرم سے عابد دے کس جرم سے عابد دے جرم سے عابد دے تو پوایا
आए जिस जुर्म के आबिद ने जिस जुर्म के आबिद ने اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دین مبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا۔ اور کربلا کیا ہے؟ یہ ایک درسگاہ ہے جس میں درس ملتا ہے حریت کا، آزادی کا، ظلم کے خلاف عدالت کا، حجاب کا، پردے کا، جو بھی جس چیز کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو میدان کربلا میں آپ کو ملے گی۔ حق کا جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی کربلا سے آپ کو ملے گا۔ جنہوں نے بھی حق کے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیاب ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرتا، تو یہی اسی جملے کو حضرت امام خامنئی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی نے اس جملے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی شہادت دی اور اپنے خانوادے کی شہادت دی، اور اسلام کو انہوں نے کہا کہ ایران بچے یا نہ بچے اسلام کیا ہے بچنا چاہیے۔ پوری دنیا کو آپ نے بتا دیا ہے، اور آج ان کا جنازہ تھا جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یعنی جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس جرم کے عابد نے گڑ توک پوایا ہے، یہ آپ ماتمیوں سے یہ نوح سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ماتم ہے، عزاداری ہے، پرسہ ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا جلوس کے اگلے حصے تک میں پہنچا ہوں، یہاں پر مختلف جو علم ہیں ان کی سب سے آگے قیادت میں جو بھی عزادار ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ جلوس ہے ناظرین کہ رہتی دنیا تک ایک بیان ہے، ایک انداز ہے کہ کس طرح سے امن و امان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہ اپنا اظہار محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بلیک برن کے یہ مومنین گزشتہ 28 سالوں سے یہ جلوس برآمد کر رہے ہیں، اور ہر جگہ کی طرح ہر سال جلوس میں جو شرکاء ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے فرمایا گیا ہے کہ بیداری جو ہے ایک اس کا ایک تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے کہ بیداری کے بعد پھر ہر قوم پکارتی ہے حسین۔ یہ دیکھیے ساتھ ساتھ پانی پلانے کے لیے بھی جو انتظام ہے ہمارے محبان اہل بیت کے لیے، وہ مختلف رضادار دیکھیں، ٹریفک کے انتظامات جو ہو رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک سڑک کو وہ اجازت دی جاتی ہے یہاں پر جلوس برآمد کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ جو جیکٹس پہنے ہوئے جوان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ سر انجام دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹی۔ ہر ایک چیز زمانے کی آنی جانی ہے، ہر ایک چیز زمانے کی آنی جانی ہے، مگر حسین کا پیغام جاودانی ہے۔ اور یہ جو پیغام حسین علیہ السلام ہے، آج جن ہستی کی مناسبت سے یہ جلوس ہے،
اس میں ان کا اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اہم ترین کردار ہے، اور جتنی ہی بڑی قربانی 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے دی، اس سے بھی بڑی قربانی جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ تمام جو سفر ہے کربلا سے کوفہ اور پھر شام اور پھر مدینہ، یہ تمام جو قربانی ہے یا یہ جو جاودانی پیغام جس کو کہا جا رہا ہے، یہ ان کی قربانی کے ہی باعث ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جیسے جیسے ایام عزا یہ 2 مہینے 8 دن ہیں، تو اس میں آج عرصہ پیش کیا جا رہا ہے، مناسبت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ پھر 28 صفر کو بھی ایک اہم دن ہوتا ہے، 13 صفر کو بھی حضرت بی بی سکینہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے اپنی عزاداری کے اس اظہار کا، اور اپنے اپنے انداز سے تمام محبان بیت یہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں، یہ شعر میں ہے کہ ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، معتبر ہے یہ طریقہ قلب کی تطہیر کا۔ دل کے اوپر سب سے پہلے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اگر ہمارا دل صاف ہے تو پھر یقیناً ہم گناہوں سے بھی پاک رہیں گے، دور رہیں گے۔ اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے یہ جو ذکر شبیر ہے، ماتم شبیر ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا، معتبر ہے یہ طریقہ قلب کی تطہیر کا، اور درد سے نا آشنا کیا جانے کیا ہے کربلا، درد سے نا آشنا کیا جانے کیا ہے کربلا، درد والا ہی کرے گا تذکرہ شبیر کا۔ یہ تمام جو محبان اہل بیت ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، خاص کرم ہے۔ یہ خود درد والے ہیں، وہ درد اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے دین اس طرح سے اڑا ہے جیسے یزیدیوں نے دین کو اپنے اوپر محض ایک نام کے لیے، ایک اس کے فائدے کے لیے جو رکھا تھا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ درد والے ہیں اور درد کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر جب درد اہل بیت علیہ السلام کا ہو تو ہمارا درد اس درد کے سامنے کیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں نا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ تو یہ غم حسین جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ غم حسین کی نعمت سے سرفراز ہیں تو پھر بے شک یہ ہمارے چھوٹے موٹے غم، چھوٹی موٹی آزمائشیں جو ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دیکھیں قلم غازی عباس کے اوپر صدقہ سکینہ بھی لکھا ہے۔ تو بہت سی ایسی تحریریں آپ دیکھتے ہیں یا مناسبت دیکھتے ہیں تو یہ یاد دلاتے ہیں، اسی لیے شعار اللہ، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو بلند کر دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی۔ ایک دو پر بس نہیں ساری خدائی کے لیے، ایک دو پر بس نہیں ساری خدائی کے لیے، ہے میرا شبیر کافی رہنمائی کے لیے، کیسے بالا دستی باطل اسے تسلیم ہو، کیسے بالا دستی باطل اسے تسلیم ہو، کربلا بھیجا گیا جو حق نمائی کے لیے، کربلا بھیجا گیا جو حق نمائی کے لیے، اور جانے کیسے لوگ ہیں مجبور کہتے ہیں اسے، جانے کیسے لوگ ہیں مجبور کہتے ہیں اسے، جس کا گھر مشہور ہے مشکل کشائی کے لیے، جس کا گھر مشہور ہے مشکل کشائی کے لیے۔ تو لیجیے ناظرین جو اہل بیت ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے تھے ان سے اب اجازت کا وقت ہے۔ اب یہ جلوس جو ہے بلیک برن UK سے جو آپ اس کی چند جھلکیاں دیکھ رہے تھے ہر سال برآمد ہوتا ہے، اور اس سلسلے کا یہ 28واں جلوس تھا جو شیعہ اسلامک سینٹر سے برآمد ہوا،
اور مختلف شاہراہوں سے ہو کے دوبارہ اسی اسلامک سینٹر پر اس کا اختتام ہوگا، مجلس ہوگی، نظر و نیاز ہوگی، ماتم حسین ہوگا، اور اس طرح یہ سالانہ حاضری جو ہے وہ سر انجام پائے گی۔ تو یہاں بلیک بن سے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئی جگہ سے آپ کو مومنین کا جو جذبہ عشق ہے، جذبہ محبت ہے، وہ آپ کے لیے پیش کرنے کی ایک بار پھر انشاءاللہ ایک شرف حاصل کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ساری دنیا حسین حسین کہے، ساری دنیا حسین حسین کہے، ساری دنیا حسین حسین کہے۔ وقت جب بھی پڑا دین اسلام پر